ہر انسان اپنی زندگی میں سکون، کامیابی اور نجاح چاہتا ہے، لیکن اصلی کامیابی صرف مال، شہرت یا طاقت کا نام نہیں۔ اصل کامیابی اس دل کی ہے جو اللہ تعالیٰ پر ایمان رکھتا ہو، اس سے ڈرتا ہو اور ہر حال میں اسی پر بھروسہ کرتا ہو۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ارشاد فرماتا ہے، ایمان والے تو وہی ہے کہ جب ان کے سامنے اللہ تعالیٰ کا نام لیا جاتا ہے تو ان کے دل ڈر جاتے ہیں، اور جب ان پر اللہ تعالیٰ کی آیتیں پڑھی جاتی ہے تو ان کا ایمان اور زیادہ ہو جاتا ہے اور وہ اپنے رب پر پورا بھروسہ کرتے ہیں۔ یعنی ایک سچے مومن کی پہچان ہے اللہ کا ذکر اس کے دل کو زندہ کر دیتا ہے، قرآن اس کے ایمان کو مضبوط بناتا ہے، اور ہر مشکل میں اس کا سہارا صرف اللہ تعالیٰ ہوتا ہے۔ اسی ایمان کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان کی 70 سے زیادہ شاخیں ہیں، ان میں سب سے افضل شاخ لا الہ الا اللہ کو کہنا ہے، اور سب سے ادنا شاخ راستے سے تکلیف دینے والی چیز کو ہٹا دینا ہے، اور حیا بھی ایمان کی ایک اہم شاخ ہے۔ اس حدیث سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ ایمان صرف زبان سے کلمہ پڑھ لینا کا نام نہیں، بلکہ زندگی کا ہر ایک عمل نظر آتا ہے۔ ایک مومن کا عقیدہ بھی پاک ہوتا ہے، اس کا اخلاق بھی بہترین ہوتا ہے، اور اس کے اعمال بھی لوگوں کے لیے رحمت بنتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید کی فضیلت کو مزید واضح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، جو شخص لا الہ الا اللہ کہے اور اسی ایمان پر اس کی موت آ جائے وہ ضرور جنت میں داخل ہوگا۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، چاہے اس نے زنا کیا ہو، چاہے اس نے چوری کی ہو، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں اگرچہ اس نے زنا کیا ہو اور اگرچہ اس نے چوری کی ہو۔ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ سوال 3 مرتبہ دہرایا، اور ہر مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وہی جواب دیا۔ آخر میں ارشاد فرمایا، اگرچہ ابو ذر کو یہ بات ناگوار گزر جائے پھر بھی وہ جنت میں ضرور داخل ہوگا۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ گناہ کی اجازت دے دی گئی، بلکہ علماء نے واضح فرمایا ہے کہ جو شخص سچے دل سے ایمان رکھتا ہے وہ اپنے گناہوں پر نادم ہوتا ہے، توبہ کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ سے معافی طلب کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے معاف فرما دے یا گناہوں کی سزا کے بعد بخش دے تو آخرکار اس کا ٹھکانہ جنت ہی ہوگا۔ اسی لیے لا الہ الا اللہ کا اصلی مطلب صرف الفاظ پڑھنا نہیں، بلکہ پورے دین کو دل سے قبول کرنا اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارنا ہے۔ یہی ایمان انسان کو اللہ تعالیٰ کے قریب کرتا ہے، یہی ایمان اس کے دل کو روشنی کرتا ہے، اور یہی ایمان اس کی دنیا اور آخرت کی کامیابی کی بنیاد بناتا ہے۔ انسان اکثر یہ سمجھتا ہے کہ صرف کچھ ظاہری عبادتی ہی نیکی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں واضح کر دیا ہے کہ اصل نیکی صرف کسی ایک سمت رخ کر لینے کا نام نہیں، بلکہ پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت کے مطابق ڈال دینے کا نام ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، نیکی صرف یہی نہیں کہ تم اپنا چہرہ مشرق یا مغرب کی طرح کر لو، اکثر نیکی تو اسی شخص کی ہے جو اللہ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتاب پر اور تمام انبیاء پر ایمان لائے۔ لیکن صرف عقیدہ ہی کافی نہیں، سچا مومن اپنے مال سے بھی اللہ کی رضا حاصل کرتا ہے۔ وہ اپنی محبت کے باوجود اپنا مال رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں، مسافروں، سوال کرنے والوں اور غلاموں کو آزاد کرنے میں خرچ کرتا ہے، اور وہ نماز کی پابندی کرتا ہے، زکوٰۃ ادا کرتا ہے، اپنا وعدہ پورا کرتا ہے، اور تنگ دستی، بیماری اور مشکل کے وقت بھی صبر کا دامن نہیں چھوڑتا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، یہی لوگ اپنے دعوے میں سچے ہیں اور یہی اصلی متقی ہے۔ یعنی تقویٰ صرف زبان کا دعویٰ نہیں، بلکہ ایمان، عبادت، اخلاق اور معاشرے کے حقوق کو پورا کرنے کا نام ہے۔ اسی بنیادی عقیدے کو اور واضح کرتے ہوئے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما روایت کرتے ہیں کہ حضرت جبریل علیہ السلام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا، ایمان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ تعالیٰ پر، آخرت کے دن پر، فرشتوں پر، اللہ کی کتابوں پر اور تمام انبیاء پر ایمان لاؤ، موت کے بعد دوبارہ اٹھائے جانے پر ایمان لاؤ، جنت اور جہنم پر ایمان لاؤ، حساب، میزان اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کیا، اگر میں ان تمام باتوں پر ایمان لے آؤں تو کیا میں مومن ہو جاؤں گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، جب تم ان تمام چیزوں پر ایمان لے آئے تو تم مومن ہو جاؤ گے۔ یہی وہ بنیادی عقیدہ ہے جس پر ایک مومن کی پوری زندگی کھڑی ہوتی ہے۔ جب دل اللہ پر یقین سے بھر جاتا ہے تو انسان کے اعمال بھی بدلنے لگتے ہیں، اس کی نماز بہتر ہو جاتی ہے، اس کا اخلاق نرم ہو جاتا ہے
और उसका हर फैसला अल्लाह की रज़ा के मुताबिक होना लगता है। इसलिए रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें एक और बड़ी नसीहत फरमाई, 7 चीज़ों के आने से पहले नेक आमाल में जल्दी कर। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क्या तुम ऐसी तंगदस्ती का इंतज़ार कर रहे हो जो सब कुछ बुला दे, या ऐसी दौलत का जो इंसान को सरकश बना दे, या ऐसी बीमारी का जो लाचार कर दे, या ऐसे बुढ़ापे को जो ताकत छीन ले, या अचानक मौत का, या दजाल का जो सबसे बड़ी फितना है, या कयामत के दिन का जो सबसे सख्त और कड़ी घड़ी होगी। इस हदीस का पैगाम बिल्कुल वाज़ेह है। नेकी करने का बेहतरीन वक्त आज है, क्योंकि कोई नहीं जानता कि कल जिंदगी कौन सा मोड़ ले आए। जो आज अल्लाह के करीब हो गया वही असली कामयाब है। ईमान सिर्फ दिल के यकीन का नाम नहीं, जब ईमान दिल में उतर जाता है तो उसका असर इंसान के आमाल में नजर आता है, और इन आमाल में सबसे अजीम इबादत नमाज है। अल्लाह ताला अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़रिए इरशाद फरमाता है, मेरे ईमान वाले बंदों से कह दीजिए कि वो नमाज की पाबंदी करे, और जो कुछ हमने उनको अता किया है उसमें से खुफिया और खुल्लम खुल्ला अल्लाह की राह में खर्च करे, उस दिन के आने से पहले पहले जब न कोई खरीद व फरोख्त होगी और ना ही कोई दोस्ती काम आएगी।